السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذیر المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ محمد اختر صدیق صاحب، داعی مکتب دعوہ ارشاد صناعیہ جدیدہ الریاض۔ تو شیخ صاحب کو میں ابھی دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ ماہ سفر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام سامعین، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ عبد الرحمن عصری صاحب حافظہ اللہ کا کہ ان کی وساطت سے پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا، ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے سارا دن کام کاج کی تھکاوٹ کے بعد بھی کچھ یہ ٹائم دیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ شیخ صاحب کے حکم کے مطابق محدود وقت کے اندر اپنی گزارشات کو پیش کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، شیخ صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے فضیلت الشیخ کا لفظ بول دیا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک بہت بڑی درسگاہ جسے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ وہاں سے علم حاصل کیا، اور اب جس قدر اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اس کے اندر ہمارے ہاں بہت ساری بدعات، خرافات، عجیب غریب عقائد پائے جاتے ہیں، تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خصوصاً ہماری خواتین وہ ان کو بڑے شوق کے ساتھ ادا کرتی ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ بھائی توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور پھر آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اس پر پورے تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں،
اور پھر آگے سمجھانے کی بھی اپنے گھر کے اندر خواتین کو اور خود بھی اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ۔ سفر مہینہ کے حوالے سے یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے اندر آپ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں بالکل مختصر 3 چیزوں کا تذکرہ کروں گا اور سفر کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کوئی بیماری ایک مریض آدمی سے صحت مند آدمی کو نہیں لگ سکتی ہے، اپنے آپ کوئی اور اسباب ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَفِرَارِكَ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جو کوڑ پن کا مرض ہے اس سے تم دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ تو اور اسباب ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے بیماری پھیل سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیماری اس طرح اپنے آپ مریض آدمی سے صحت مند آدمی کو لگ جاتی فوراً، تو کوئی ڈاکٹر دنیا میں زندہ نہیں بچ سکتا، سارے کے سارے بیمار ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کوئی بیماری بذات ہی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں لگ سکتی، بلکہ اسلام کے اندر مریض کی تیمارداری کرنا یہ مسلمان کا حق بتایا گیا ہے۔ آپ کی مشہور حدیث ہے حق المسلمی علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، یہ اس مریض مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر حق ہے۔ اب اگر بیماریاں اس طرح لگتی ہوں، کوئی بھائی بیچارہ جائے نیکی کرنے کے لیے کہ اس کا حال چال پوچھ لیں، بھائی لا باس طہور انشاءاللہ آپ نے سکھلایا ہے کہ یہ مریض کو جا کر کہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، تو پھر وہ تو بیمار ہو کے واپس آئے گا نا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر غالباً مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہو، گھر سے نکلتے ہو، اس کے پاس بیٹھتے ہو، واپس آتے ہو، 2 انعام تمہیں دنیا میں ہی نصیب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک تمہارے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، جب تک اپنے بھائی کے پاس بیٹھے ہو دونوں کے لیے دعا ہوتی رہتی ہے اللہم اغفر لہما ورحمہما، اے اللہ ان دونوں کو معاف بھی کر دے اور ان پر اپنی رحمت بھی نازل کر دے۔ اور فرمایا کہ جب تک تم چلتے رہتے ہو تو بیمار کی تیمارداری، بیمار پرسی کرنے والا جب چلتا ہے تو آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں کے اندر میں سے ایک باغ میں چلتا ہوا جا رہا ہے، اپنے بھائی کی عادت کے لیے جا رہا ہے۔ تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ اس حدیث کے اندر پہلا لفظ ہے لا عدویٰ۔ پھر آپ نے فرمایا ولا طیارہ، یہ جو تم پرندوں سے بدشگونی لیتے ہو یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مکہ والے کیا کرتے تھے، صبح صبح کسی کام سے نکلتے، ایک پرندہ پکڑ کر چھوڑا جاتا، اگر وہ ان تارا یمیناً، اگر وہ رائٹ سائڈ پر، دائیں سائڈ پر اڑ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمارا کام آج ہو جائے گا۔ وَإِن تَارَ شِمَالًا، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ واپس آ جایا کرتے تھے اور اپنے کام کو روک دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک شکل اور بھی تھی، وہ تیر چلاتے تھے 90 اینگل پر، 90 درجے کے زاویے پر وہ تیر چلاتے تھے سیدھا۔ اگر وہ دائیں گرتا تو کہتے ہمارا کام ہو جائے گا، اگر وہ بائیں گرتا تو کہتے ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ اس کی اور بھی کئی شکلیں تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کا رد کر دیا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں،
लेकिन साथ साथ जरा हम अपने माहौल को भी देखते जाएं। ये अकीदा कबल अज इस्लाम था। इस्लाम से पहले जब इस्लाम नहीं आया था दुनिया के अंदर, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज नहीं रखा गया था। लेकिन जब इस्लाम आया तो आपने इसका रद्द कर दिया। कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती, और कोई ये बदशगुनी जो तुम लेते हो इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रद्द किया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मेरे भाइयों, आज ये दोनों चीजें मुसलमानों के अंदर पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। हम किसी भाई के पास जाके नहीं बैठते, उसके साथ खाना खाना, पानी पीना, उसकी तीमारदारी करना, उसके पास बैठना, हम कहते हैं अगर हम उसके साथ बैठ के खाना खा लेंगे, वो हेपाटाइटिस का मरीज है, वो टीबी का मरीज है, उसको कैंसर है, उसको फलां बीमारी है, उसको फलां बीमारी है, ये मेरी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा इतनी एहतियात करेंगे कि जिस बर्तन में इसने पिया है, जहां यह खाना खा रहा है, मां मैं बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारा ये ज़हन, ये कबल अज इस्लाम जो मक्का के काफिर थे उन वाला है, जो या बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत फरमाई थी और जो उनका ज़हन बना था, हमारा ज़हन वो है या इस्लाम से पहले वाला है? जवाब यही आता है कि हमारा ज़हन वो है जो कबल इस्लाम मक्का के काफिरों का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रद्द फरमाया। फिर आपने फरमाया ये बदशगुनी ये भी नहीं है। वल्लाह मेरे भाइयों, हम ये दावत देते हैं, हमारी दावत बड़ी साफ है। इसी साफ दावत का नतीजा है कि लोग हमें गलत कहते हैं, गालियां देते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला ने जगह जगह पर इस बात का जिक्र फरमाया है कि जब से पैगंबरों ने लोगों को दावत दी है, अल्लाह के दीन की दावत दी है, तौहीद की दावत दी है, वो भी पैगंबरों को कहा करते थे हम आपके लिए ये परिंदा छोड़ेंगे, बादशगुनी लेंगे, अपनी दावत से बाहर आ जाओ वरना हम परिंदा छोड़ेंगे। उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हें कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। ये पहले भी ज़हन पाया जाता था, ये ज़हन मक्का वालों का भी था, और आज बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों का भी यही ज़हन, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, चेंजिंग आई है, लेकिन अकीदा वही है। देखें, मक्का वाले तो परिंदा छोड़ते थे या तीर छोड़ा करते थे, और भी कई शक्लें थी। आज थोड़ी सी शक्ल तब्दील हो गई है। वो कैसे हुई है? ये मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और इसको पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नुकसान नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई नफा नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई बीमारी नाज़िल नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जो मैंने अल्लाह का हुक्म मानना है उसके लिए अगर तरीका चल सकता है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्म अल्लाह का, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ता है, दिन में कई मर्तबा पढ़ता है, सुबह सुबह घर से निकलता है, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। बीवी पूछती है आप तो बड़े अहम काम से जा रहे थे, जरूरी काम जा रहे थे, कोई बिजनेस का काम था, फलां काम था, आप वापस क्यों आ गए? ये जवाब देता है मैं जा तो रहा था, लेकिन आपको पता है ना कि मेरा रास्ता काली बिल्ली ने काट दिया है, अब मैं आगे नहीं जा सकता। ये मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, आपका हुक्म सुनता है, ला तियारा, कोई बदशगुनी नहीं है। लेकिन काली बिल्ली रास्ता काटती है, ये वापस आ जाता है, घर से निकलता है, पीछे से बीवी आवाज देती है, बहन आवाज दे देती है, बेटी आवाज देती है, बेटा आवाज देता है, ये वापस आके लड़ना शुरू कर देता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, जब मैं घर से निकल जाऊं, जब मैं किसी काम से जा रहा हूं, मुझे पीछे से आवाज ना दिया करो। क्यों भाई? पीछे से आवाज दें तो क्या होता है? कहता है जब किसी काम से आप जा रहे हो, पीछे से कोई आवाज दे दे, आपका वो सारा काम खराब हो जाए। सुभान अल्लाह,
یہ ہے مسلمان، یہ ہے امتی، یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محب رسول، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا القاب دیتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی باتوں کا رد کیا ہے جن کو تو اپنا عقیدہ بنا کے پھر رہا ہے۔ نیا مکان بنائے گا، اس کے اوپر ہنڈیا الٹی رکھ دے گا، بھائی صاحب یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ چلو بھئی آپ ماننے والے ہیں، ذرا بتا دیں کیا ہے؟ کہتا ہے جب تک یہ ہنڈیا اس مکان پر الٹی پڑی ہوئی ہے تب تک اس مکان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ گاڑی نہیں لیتا ہے، اس کے آگے بچوں کا چھوٹا سا کوئی جوتا لٹکا لیتا ہے، بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی جب تک یہ آگے لٹک رہا ہے نا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملک میں بس کے اندر سوار ہو نا تو سامنے ایک تختی لگی ہوتی ہے، اس میں یہ جو قرآن مجید کی آیات کے حروف ہیں الف لام میم سورتوں کے شروع میں یہ لٹکائے ہوتے ہیں، یہ ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں ایک سبز رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا ہے، یہ ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ بس کے باہر نکل کر نیچے دیکھو آگے جوتا لٹک رہا ہے، کہتا ہے جب تک یہ ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں آپ بتاؤ کبھی پاکستان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ اور بلیوں سے ڈرنے والے مسلمان، ہنڈیا پر عقیدہ رکھنے والے مسلمان، جوتے پر عقیدہ رکھنے والے مسلمان، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن عقائد کا رد کیا ہے، اللہ نے توحید بھیجی تھی، ان عقائد کا رد کیا تھا، اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے ان عقائد کا رد کیا ہے، لیکن پوری قوت کے ساتھ ان عقائد کو اپنائے ہوئے ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رد کیا ہے بھائیو، لا تیارہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ انبیاء کہا کرتے تھے، سورہ یاسین کا مطالعہ کیجئے، ہماری دعوت ہے کسی ہماری بڑے کی کوئی تعلیم، کوئی اس کی کتاب وہ مت پڑھیے، آپ اللہ کا کلام پڑھیے۔ یہاں تو الحمدللہ ترجمہ بھی میسر ہے، آپ کو جس ترجمے کے اوپر اعتماد ہے کھلی دعوت دیتے ہیں وہ ترجمہ پڑھیے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا دعویٰ ہے اگر آپ اللہ کی کتاب کا ترجمہ پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ فرمایا نا قرآن مجید کے اندر انبیاء دعوت دیتے تھے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تانے دیا کرتے تھے اور تم اتنے سالوں سے دعوت دے رہے ہو، اتنے سالوں سے دعوت دے رہے ہو، کتنے لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں؟ انبیاء اکرام جواب دیا کرتے تھے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم اپنی قوم کو صحیح صحیح بات سمجھا دیں، ہم نے سمجھائی ہے، اگر تم نے مانا ہے تمہاری مرضی، نہیں مانا ہے تمہاری مرضی، ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم نے وہ پوری کر دی۔ یہی بات کہا کرتے تھے جس کا رد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم تمہارے لیے بدشگونی لیں گے اور اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے۔ پرانا عقیدہ چلا آ رہا ہے، پرانا ذہن ہے، اور قبل از اسلام یہ عتبہ شیبہ ولید ابو جہل ان کا عقیدہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے اس عقیدے کا بڑی قوت کے ساتھ رد کیا ہے، لیکن آج قوم کے اوپر افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے، وہ اسی کو پوری قوت کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھائیو ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ ہی کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں کوئی اپنا تزکیہ نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائیوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس بھائی کی شادی ہوتی ہے، ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے ہے، یہاں کوئی چیز باندھ کے پھر رہا ہے، او بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میری شادی ہو رہی ہے
میں اگر یہ لوہے کی کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کر باہر نہیں نکلتا میرے اوپر بلائیں نازل ہو جائیں. اور ماں کیا اس کو تعلیم دیتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا آپ کو پتا ہے نا آپ کے دن رکھ دیے ہم نے, شادی کے دن رکھ دیے, اب آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے, آپ نے سفر نہیں کرنا ہے, کسی دور جگہ پہ نہیں جانا ہے. اب اس عورت سے پوچھو, اس مائی سے پوچھو, او بی بی تو نے اپنے بیٹے کے دن شادی کے رکھے ہیں یا کہیں مرنے کے تو نہیں رکھ دیے جو اتنا ڈر رہی ہے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے. آپ سارے بھائی مجھے بتائیے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ نا 3 صحابہ اکرام آئے تھے, آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تھا, بات لمبی ہے لیکن ایک صحابی نے یہ کہا تھا انی اعتزل النساء, میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گا, عورتوں سے الگ رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سنت ادا کر رہا ہے, یہ شادی کرنا چاہتا ہے, چند دن کے بعد اس کی شادی ہے, اب اس کو بلائیں پڑتی ہیں او اللہ کے بندے جب تو گانے سنتا ہے, جب تو چوری کرتا ہے, جب تو ڈاکہ ڈالتا ہے, جب تو جھوٹ بولتا ہے, جب تو حرام کمائی کرتا ہے, تب تیرے اوپر بلائیں نازل نہیں ہوتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے اوپر سے بلائیں نازل ہونا شروع کر دیتی. تیرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو ادا کرتے ہوئے بلائیں نازل ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے بلائیں دور ہوتی ہیں, نازل نہیں ہوتی. میرے بھائیوں رد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کا. اور پھر آگے جو تیسری چیز بیان فرمائی, لا عدوا ولا طیارہ ولا حامہ. یہ حامہ ایک پرندہ تھا, الو جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے, البومہ آپ الو ہی سمجھیے. مشرکین مکہ کا میرے بھائیوں یہ عقیدہ تھا, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, محدثین کی کتابیں پڑھیں, شرح حدیث کی کتابیں پڑھیں, ان کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے جس گھر کے اوپر آ کر الو بولنا شروع کر دے فنادا علی رؤوسہم, ان کے سروں پر آ جائے, ان کے گھر پر آ جائے اور بولنا شروع کر دے, تو اس گھر میں نحوست آنے والی ہے. اور اس نحوست کو بھی نامینیٹ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ قتل ہونے والا ہے. یا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قتل ہو چکا ہے, کسی دور کی سرزمین میں ان کا کوئی بندہ قتل ہو چکا ہے. تیسرا عقیدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا رد کیا ہے؟ تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کا بندہ مر جائے, خصوصاً قتل ہو جائے, اس گھر پر آ کر الو بیٹھا ہو, یہ الو انہیں کہتا ہے کہ تم میرا بدلہ لو, میرا بدلہ لو. اور بعد نے یہ اشارہ لکھا ہے, وہ کہا کرتا تھا, یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا یہ جو الو آ کے بیٹھا ہے یہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں ورنہ وہ پریشان رہے گا. آج یہ عقیدہ بھی مسلمانوں میں موجود ہے, یہ ذہن بھی پایا جاتا ہے. کیسے؟ گھر کے مکان کے اوپر, کمرے کے اوپر, منڈیر کے اوپر کوا بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی, ہماری خواتین, ہماری مائیں اور بہنیں, وہ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے گھر پہ کوا بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں. کیا بات, بڑا تو نے نوکیا کا سیٹ رکھا ہوا ہے نا وہاں جو تجھے میسج دے رہا ہے, مہمان آنے والے ہیں. اور میرے بھائیوں ہماری دعوت وہاں سے شروع ہوتی ہے جس شہر میں آپ بیٹھے ہو اور جہاں سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تھے. کوئی اور بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 جانور ایسے ہیں جن کو حالت احرام میں بھی قتل کر دو, اور بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کہ ان کو قتل کرو فی الحل والحرم, چاہے تم حرم میں ہو چاہے ہل میں ہو, حرم کی حدود سے باہر ہو,
ان کو قتل کر دو۔ یہ 5 جانور آپ نے فرمایا یہ ناپاک جانور ہیں، یہ فاسق جانور ہے، ان میں سے ایک آپ نے کوا یہ فرمایا تھا جہاں تمہیں نظر آئے اسے قتل کر دو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان کرتے ہیں اس کو ختم کر دو۔ امت یہ اعلان کرتی ہے، آپ فرماتے رہیں کہ اس کو ختم کرو، ہم نے تو اسے اپنا پیغام بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جب یہ گھر پہ بولتا ہے ہمارا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے۔ اللہ اکبر، کیسے عقائد، کیسی تعلیمات! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رد کیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کا یہ مشہور فرمان ہے، حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ یہ روایت بیان کرتی ہیں، خمس من الدواب، 5 جانور ایسے ہیں لا حرج من قتلہن، ان کو قتل کر دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے، دوسری میں ہے کہ تم احرام میں بھی ہو ان کو قتل کر دو، تیسری روایت میں ہے تم حرم شریف کی حدود میں ہو ان کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا الغراب ایک کوا ہے، والحدات ایک چیل ہے جو یہ گدھ ہوتی ہے، یہ مرنے والے جانوروں پہ اترتی ہے، اور والفارات چوہا کو قتل کر دو، اور آپ نے فرمایا یہ والعقرب یہ بچھو ہے اس کو قتل کر دو، والکلب العقور یہ کاٹنے والا کتا اس کو قتل کرو۔ بعض روایات میں سانپ کا لفظ ہے، آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امت کے لوگ اس کو اپنا پیغام لانے والا سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھائی لاہور کے بھی بیٹھے ہیں، لاہور کے کوئی بھائی تشریف فرما ہیں یہاں پر؟ آپ ہیں، ان سے پوچھیں لاہور میں دریائے راوی کے اوپر اور لاہور کے اندر سے ایک نہر گزرتی ہے جسے اچھرا نہر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کا نیو کیمپس، وہاں پر صبح صبح لوگ نکلتے ہیں موٹر سائیکل پر، اپنی گاڑیوں پر، سائیکلوں پر، کوئی وکیل جا رہا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی وکیل جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے، کوئی جج جا رہا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دکاندار ہے۔ جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ جانور کا وہ گوشت والا حصہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس کے ٹکڑے بنا کر ان جگہوں پہ کھڑے ہیں، یہ آتا ہے شاپر میں لٹکائے ہوئے ہیں، بھائی کتنے کا ہے؟ یہ 300 کا ہے، لاؤ جی 1 دے دو، 2 دے دو، 3 دے دو۔ اس کے سر کے اوپر سے 7 دفعہ یہ پھیرا دے کر ان کووں کے آگے ڈالا جاتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور ان سے پوچھو بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ ہمارے سر سے اس طرح وار کر 7 دفعہ اگر ان کووں کو دے دیا جائے پھر ہمارا رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بری بات ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ کیسا عقیدہ بنایا ہے تو نے؟ اور انڈیا پاکستان کے بھائیوں، آپ نے ایک اشتہار دیکھا ہوگا، کانواں والی سرکار، کانواں والی سرکار، اس نے ایک انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، باقی سارا جسم ننگا ہے، اس کے ارد گرد کوے بیٹھے ہیں، ان کو کھلا رہا ہے، لوگ خوش ہیں۔ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے جو ان جانوروں کو کھلا رہا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا دل نرم ہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھلانے کا حکم نہیں دیا، ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے جو آپ کے حکم کو اس طرح روند رہا ہے جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے ہماری، اور صاف دعوت ہے میرے بھائیوں۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات سناتے ہیں، ہماری جیب میں کوئی اور دوسری چیز تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ ان کو قتل کرو، قوم نے کہا نہیں ہم انہیں چوری ڈالیں گے، یہ میسج لے کے آئے ہیں۔ کانواں والی سرکار نے کہا آپ حکم دیتے رہیں ان کو مارنے کا، میں ان کو کھلاؤں گا، میں ان کو پلاؤں گا، اور قوم اتنی بے وقوف ہے کہ میں آپ کے حکم کی صریحاً نافرمانی کروں گا اور یہ مجھے پہنچی ہوئی سرکار کہیں گے۔ اور دوسرا جو عقیدہ تھا ان کا کہ یہ روحیں الو میں واپس آ جاتی ہیں۔ بولو میرے بھائیوں، آج یہ موجود ہے کہ نہیں ہمارے ملکوں کے اندر؟ کون سے دن روحیں آتی ہیں؟ بولیں۔
جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں. میں نے بتایا تھوڑی سی تبدیلی ہے. مولوی کہتا ہے جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں. اچھا مولانا پھر کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ کرو. کیا کریں؟ کھیر پکاؤ، چاول پکاؤ، فلاں چیز پکاؤ. پھر کیا ہوگا مولوی صاحب؟ کہتا ہے یہ مجھے دے دو، تمہارے مردے واپس قبروں میں چلے جائیں. کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے. مردے ان کے، روحیں ان کی، اور کھا کھلانا پکانا وہ ان کا، اور وہ دیں تجھے. کیسا تو نے قوم کو بے وقوف بنایا ہے. اور قوم بھی ایسی ہے، جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب مجھے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں جاؤ مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے، تو اسی طرح دھکے کھاتا رہے. اس مولوی سے پوچھو نا ذرا، یہ اللہ کی کتاب میں 6,500 کے قریب آیات ہیں، کس آیت کریمہ میں ہے کہ جمعرات کو روحیں واپس آتی؟ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث ہے، کس کتاب میں ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ. اللہ اکبر. اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے. فیصلہ آباد سے آگے جنگ ایک علاقہ ہمارے ملک میں، گڑھ مہاراجا، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، گاؤں ٹائپ. کوئی بھائی بیٹھا ہو تو وہ جانتا ہوگا انشاءاللہ. وہاں ایک آدمی فوت ہوا. اس علاقے کی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کی چارپائی، اس کا لباس، اس کی ٹوپی، اس کا مسلح، اس کا لوٹا، اس کے کپڑے سارے کے سارے مولوی صاحب کو دیے جاتے ہیں. اس علاقے کا نمبردار، اس گاؤں کا، اس علاقے کا بڑا آدمی فوت ہوتا ہے. مولوی صاحب نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر ایک لنگی باندھا کرتا تھا، بڑے فیشن والی لال رنگ والی چادر، لنگی، تہمن یہ باندھا کرتا تھا. مولوی صاحب کی نظر اس پہ ہے، اور جو اس کے گھر کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے کوئی اور خرید کر یا گھر میں جو پڑی تھی وہ دے دی. مولوی صاحب نے دیکھا وہ لنگی نہیں آ سکی. مولوی صاحب 10 دن کے بعد جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے خامند کو دیکھا تھا جنت میں ننگا ہی پھر رہا ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں سنا رہا، جو دیوبندی بھائی ہمارے بیٹھے ہیں نا، ان کے مولانا صاحب حق نواز جنگوی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات سنائی. ان کی تقریر سن سکتے ہیں. انہوں نے جو کام کیا تھا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہوں نے بھی یہ سنایا. اب اس نے کوئی اور چادر دے دی. اور ہمارے ساتھی مدینہ یونیورسٹی کے اسی علاقے کے ہیں. مولوی صاحب پھر 10 دن کے بعد آ گئے. میں بات مختصر کرتا ہوں، اس نے کوئی اور چادر دے دی. تیسری دفعہ مولوی صاحب آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں بی بی تیرے مردے نے تو مجھے تنگ کرنے کی اخیر کر دی ہے. مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج رات تو ننگا سیدھا میرے گھر ہی آ گیا تھا. اور کہتا ہے کہ جنت کے شایان شان اس طرح کا کوئی کپڑا دو. اللہ اکبر. واللہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، چوری وہاں ہوتی ہے جہاں گھر والے سوئے ہوئے ہوں. امت گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر اور جنت کے لیے دنیا کا لباس کیسے شایان شان ہو سکتا ہے. یہ دماغ اللہ نے دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا وہ کتنی خوبصورت ہے. وہ جنت تیری لنگی کی طرح ہے یا جنت کے مطابق تیری لنگی ہے؟ اور کون سی لنگی اور کون سے خیالات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت جو دوپٹہ پہنے گی، آپ نے فرمایا اس کے سر والا دوپٹہ وہ دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں سب سے زیادہ قیمتی ہوگا. تو لنگیاں لے کے جنت میں پہنچاتا ہے، قوم کو بے وقوف بناتا ہے اور گالیاں ہمیں دیتا ہے. تو روحیں واپس آتی ہیں. شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں جو کوئی حافظ قرآن موجود ہوں، یہاں جو جماعت کراتے ہیں ان سے پوچھیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تھا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ کے باغی بندے ہیں، ان کی روح کو رکھا جاتا ہے
سجین کے اندر. اور سجین کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یا تو زمین کے نیچے ایک ایسا تنگ مقامات ہے جہاں ان روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے، یا یہ جہنم کے اندر ایک مقام ہے جہاں ان روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ان گناہگاروں کی روحیں آتی ہیں. اور جب بات نیک کی چلی، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک بندوں کی روحیں علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک کتاب ہے. یشہدہ المقربون، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے اس کا پہرا دیتے. اب دو ہی شکلیں ہیں. جو دنیا سے گیا ہے، جس کو مولوی صاحب پیچھے سے کارگو کرا رہے ہیں یہ سارا مال، یا تو وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا. اگر نیک ہے تو اس کی روح کہاں ہے؟ علیین میں. اور علیین جنت میں ایک مقام ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے عرش کے نیچے یہ مقام ہے. اور سوچو میرے بھائیو، مجھے جواب دو، جو روح اللہ کے عرش کے نیچے جنت کی نعمتوں کے اندر ہے، کیا اس کا یہ دل کرتا ہے کہ پاکستان میں واپس آ جائے جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں ملتی ہے، یا ہندوستان میں آ جائے، بمبئی میں آ جائے، کراچی میں آ جائے جہاں چلنے کو بھی جگہ نہیں ملتی، جہاں ڈاکے ہیں، قتل ہیں؟ اور پتہ ہے انڈیا سے بھی خبریں آتی ہیں، پاکستان سے بھی خبریں آتی ہیں، فلاں جگہ میں ان بڑے بڑے شہروں کے اندر گدھوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. وہاں روح آئے گی یہ گدھے کا گوشت کھانے، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر؟ اور اگر وہ برا ہے تو سجین میں ہے، عذابوں میں ہے. یہاں تو کوئی مدیر آپ کا ایگزٹ نہ لگانا چاہے، واللہ ہمارے پاس مکتب میں لوگ آتے ہیں روتے ہیں ہمارا ایگزٹ نہیں لگ رہا. اور اگر سعودیہ سے تم اپنی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتے تو جہنم سے روح نکل آئے گی، زمین کے نیچے سے نکل آئے گی. مولوی نے کہانی ایسی بنائی ہے کہ تم نے بھی نہیں سوچا، پبلک نے بھی نہیں سوچا، عوام نے بھی نہیں سوچا کہ مولوی تو کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر لگے ہوئے. اور میرے بھائیو، چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ولا سفر، یہ سفر مہینہ یہ کوئی منحوس نہیں ہے، یہ جو ابھی گزر رہا ہے. مکہ والے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں اچھے کام آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. آج یہ عقیدہ بھی پوری قوت کے ساتھ امت کے اندر موجود ہے. کیسے؟ اب میرے بھائی بیٹھے نا، 25 تاریخ کو جو ابھی 25 آئے گی سفر کی، 25 سفر کو ہمارے ہاں چوری بنائی جاتی ہے کہ نہیں بنائی جاتی؟ تقسیم کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ پتہ ہے اس کے پیچھے شیطانی فلسفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ مہینہ بڑا منحوس مہینہ تھا، ہمارے گھر کے اوپر جو اس منحوس مہینے کا سایہ تھا، 25 تاریخ کو ہم نے یہ چوری بنا کر تقسیم کر دی ہے، اب ہمارے گھر کے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی. اور میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، وہاں تو ہم سنتے تھے بچپن میں، واللہ یہ جو مہینہ گزر چکا ہے نا محرم کا، اس کو لوگ کہتے تھے یہ دہوں والا مہینہ، یہ نام رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو اگلا آ رہا ہے چوری والا مہینہ، اللہ اکبر، اس کی 3 تاریخ، اس کی 13 تاریخ، اس کی 23 تاریخ وہ منحوس سمجھی جاتی ہے. یہ 13 تیجی کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ اور جو اس سے پہلے گزرا ہے کہتے ہیں وہ بھی منحوس ہے. کیوں بھائی وہ کیسے منحوس ہے؟ کہتے ہیں جی محرم کا مہینہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مہینہ بھی منحوس مہینہ ہے. اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی منحوس مہینہ ہے. اللہ اکبر! او میرے بھائیوں، کہاں سے عقائد لے کے آئے ہو؟ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو پورے سال میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں تاریخ اسلام کے اندر شہادتیں پیش نہیں کی گئی. محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 1 محرم کو، 10 کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سفر میں امام حسن شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ربیع الاول اور ربیع الثانی کے اندر
قسطنطنیہ فتح کیا تھا سلطان محمد فاتح نے. کون سا مہینہ خالی ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے دروازے کے اوپر رمضان المبارک میں شہید کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے اسلام کی پہلی جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ 17 رمضان. 14 صحابہ اکرام نے شہادت پیش کی ہے. پھر کون سا مہینہ خالی ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذوالحجہ کو شہید کیا گیا ہے. کس مہینے کو منحوس سمجھو گے اور کس کو نہیں سمجھو گے؟ اگر تمہارا یہ شیطانی فلسفہ مان لیا جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا. وہ اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں. اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے. اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا. اس لیے ہماری دعوت بھائیو یہی ہے، اس اللہ کی کتاب کو پڑھو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اس دن اللہ نے 12 مہینے رکھے تھے. منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، عظمت والے بنائے ہیں، تقدس والے بنائے ہیں. اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مفسرین نے بھی لکھا، محدثین نے بھی لکھا. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے گزر چکے ہیں. اور پھر آگے رجب ہے. یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں. تیرا رب کہتا ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے. محرم عظمت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے. یہ منہ پھاڑ کے کہتا ہے نہیں یہ منحوس مہینہ ہے. اب بتا، اگر تو اللہ کے حکم کو اس طرح توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گیا تو کس منہ سے جواب دے گا؟ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم برے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ عقائد ہمیں نہیں دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں نہیں سمجھائے. یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. اللہ. اور بعض ہمارے بھائی محرم میں شادی نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ کہتے جی آپ کو پتا ہے نا یہ مہینہ غم والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں ہوتی. چند دن پہلے ایک بھائی نے بتایا کہ اس سال یہ جو محرم گزرا ہے ایک بھائی کی شادی ہوئی محرم سے 10 دن پہلے. اب آگے محرم شروع ہو گیا. اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے کہ دیکھو محرم شروع ہو گیا ہے، ہماری نئی شادی ہوئی ہے، اگر تو میرے پاس رہی مجھ سے صبر نہیں ہوگا میں تیرے ساتھ تعلق قائم کروں گا. لہٰذا ایک ہی حل ہے، یہ جتنی دیر محرم ہے خصوصاً پہلے 10 دن ہیں تو اپنے گھر چلی جا تاکہ میں یہ گناہ نہ کر بیٹھوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کب ہوئی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم کے اندر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ، وہ محرم کے اندر. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ہمارا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من آذا فقد آذانی. جس نے انہیں تکلیف دی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. یہ جو سفر گزر رہا ہے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مکہ والے جس شہر میں آپ بیٹھے ہو یہ کیا کرتے تھے کہ محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ یہ سارے حرمت والے مہینے تھے. اور جب یہ سفر شروع ہوتا تھا لڑائیاں شروع کر دیتے تھے، قتل ہوتے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ قتل و غارت کا مہینہ ہے لہذا یہ منحوس مہینہ ہے. بعض مفسرین نے لکھا یہ ایک بیماری کا نام ہے، لیکن ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ اس کو منحوس خیال کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا. لیکن آج یہ عقیدہ بھی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے دنوں کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں. ہمارے خاندان میں ایک عورت ہوا کرتی تھی، یہ دیسی گھی بیچا کرتی تھی. تو وہ منگل والے دن گھی نہیں بیچتی تھی کہ اماں جی آؤ گھی چاہیے. نہیں بیٹا، وہ یہ بھی نہیں بتاتی تھی کہ میرے پاس ہے، یہ بھی نہیں بتاتی تھی. کہتی تھی کل آنا، ہمیں آج ضرورت ہے، اماں جی آج دے دینا آپ.
کہتی نہیں نہیں، اگر زیادہ ان سے ذرا اصرار کریں. کہتی تھی بیٹا آج منگل ہے. اماں جی کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے منگل ہو تو ہوتا ہے سنگل. منگل ہے سنگل، یعنی یہ سارے کاموں کو جکڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عقائد ہم نے اپنا رکھے ہیں، ہماری خواتین نے گھروں میں اپنا رکھے ہیں، یہ 25 تاریخ آ رہی ہے، چوریاں بنائیں گی، میٹھی روٹیاں پکائیں گی، تقسیم کریں گی، کوا بولے گا، مہمان آنے والے ہیں، یہ سارے عقائد یہ اسلام سے پہلے والے ہو سکتے ہیں، اسلام کے بعد والے نہیں ہیں. ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عقائد کا رد کیا ہے. اللہ کے لیے ان پر غور کریں، اور آپ بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں، کیونکہ عورت کی گود یہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے جہاں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اگر عورت سنور جائے نا، ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہے نا، جرمنی کا ہٹلر جس نے یہودی بڑے مارے تھے، وہ بات کہا کرتا تھا، بندہ تو بڑا ظالم قسم کا تھا، لیکن وہ ایک بات کیا کرتا تھا، مجھے اچھی عورتیں دے دو، میں تمہیں اچھی نسل دے دوں گا. یہ پہلا مدرسہ ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دوبارہ اپنے محترم بھائی عبد الرحمن عصری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے یہ ایک موقع ایسا بنایا جس میں آپ بھائیوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہوا. اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ شیخ صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ اس کام کے اندر برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علیین میں اسی طرح جمع فرمائے جس طرح آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے میرے بھائیوں، آپ ایسے مقدس شہر کے اندر بیٹھے ہیں جو توحید والا شہر ہے، جہاں سے توحید کا درس شروع ہوا تھا. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں، وہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، قرآن مجید کے اندر آیت ہے، کئی جگہ پر یہ موجود ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب روحوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور یہ وضاحت میں عرض کر دوں، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے. حدیث کے لفظ ہیں، آپ قبر پہ بیٹھے تھے، قبر کسی صحابی کی تیار ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں کان فی یدہ خشب ینقط الارض، زمین ایک لکڑی کے ساتھ آپ کرید رہے تھے. لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ فرمائیں کہ انسان کی روح یا علیین میں ہوتی ہے یا سجین میں ہوتی ہے. اگر سجین میں ہے اس کو عذاب ملتا ہے، علیین میں ہے اس کو انعام ملتا ہے. اور قبر کے اندر جو اس کا جسم ہے، اگر اس کو وہاں پر انعام ملتا ہے، اس کو یہاں خوشی ہوتی ہے، اس کو بھی انعام دیے جاتے ہیں. اور اگر عذاب ملتا ہے تو اس کو بھی عذاب دیے جاتے ہیں. اور یہ معاملہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے ایک برزخ ہے، یہ پردہ ہے، یہ زندگی ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ یہیں سے تمہیں اٹھا لیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور لوگ کہیں گے قالوا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، آج سور میں پھونکا جا چکا ہے، آج قیامت قائم ہو چکی ہے. اسی جگہ سے روحیں جسموں کے اندر آئیں گی اور اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گی. بہرحال میرے بھائیوں، یہ عقائد کسی بھی طرح سے اسلامی نہیں ہے، نہ ہی یہ جائز ہیں. ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال؟ جی جی دیکھیں، پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ جو درود بھیجا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، تو یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑتا ہے تو وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب رہ گیا کہ جی آپ قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
تو زندگی جو ہے اصل جھگڑا یہ ہے ہی نہیں زندگی والا، جھگڑا یہ ہے کہ کیا وہ جو زندگی ہے وہ دنیا والی ہے یا برزخ والی ہے. تو وہ زندگی برزخ والی ہے اور اس کی وضاحت بھی موجود ہے. دیکھیں شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ تو ہیں لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو حدیث شریف ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ محدثین کا کلام پڑھیے. نماز یصلون کا جو ترجمہ ہے وہ درود شریف سے بھی کیا جاتا ہے، وہ رحمت سے بھی کیا جاتا ہے، وہ نماز سے بھی کیا جاتا ہے. تو کافی سارے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یعنی برزخی زندگی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں. یہ بھی موجود ہے. اور یہ جو ہے دوسری روایت جس میں نماز کا لفظ ہے، تو وہ یہ حدیث کی دور کی مرجع کی کتاب ہے جس کے اوپر کافی سارا علماء نے کلام کیا ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلپ آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ایک بات اور بھی ہے وہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں، مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں، وہ زندہ ہیں، جواب دیتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو جو ہمارے احناف بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام کیا جا سکتا. بات سمجھیں، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، لیکن میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں. ان کی فقہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو ہم سلام کر سکتے نہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ سلام کریں، وہ صرف اشارے سے جواب دے. ایسے باہر سے کوئی بندہ آیا السلام علیکم، وہ انگلی کے ساتھ ایسے کر کے بس جواب دے دے. لیکن ان کے مسلک کے مطابق جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سلام کر سکتے نہیں. اب اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو سلام کیا جا سکتا. اگر حدیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق ان کو سلام کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے عرض کی. کھانے کے ٹائم کو سلام کرے تو جواب دیں، کوئی حرج والی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض جگہ پہ اسلام منع ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. کوئی پیشاب کر رہا ہو، بعض جگہ پہ قرآن مجید بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ نے منع فرمایا ہے. لیکن کھانا جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام نہ کرے. جی فرض نماز کے بعد بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھیں، بات ہم آپ کو وہی بتائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ ساتھ ہی فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے. مسلم شریف کے اندر ایک روایت میں اشارہ سا ملتا ہے اللہ اکبر کا، لیکن وہ ایک استدلال ہے. وہ نہ بھی ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ ہیں دعائیں. ٹھیک ہے، رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، یہ دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہاں پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ساری ڈیٹیل حدیث شریف میں موجود ہے. اگر آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوتے تو یقیناً وہ بھی ذکر ہوتا، صحابہ اکرام رکھتے ہوتے تو وہ بھی ذکر ہوتا. اب جب ہم بھائیوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم جب یہ سر پہ رکھ کے پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، یا سلام یا ودود یا غفور کیا پڑھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس سے سر درد ختم ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. بے شمار چیزیں واللہ، یعنی میں نے آپ کے ٹائم کا شیخ صاحب کے حکم کے مطابق، ورنہ کافی ساری چیزیں ایسی اور تھیں جو ہم نے اپنی طرف سے شروع کر رکھی ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی حج کے دنوں میں اگر آپ کو دام پڑ جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ادا کر دیں. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جلدی سے جلدی ادا کر دیں، کیونکہ وہ آپ پر ایک قرض ہے. انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان اللہ کے پاس چلا جائے.
تو اس کو جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ ہمارے استاد ہیں عبد المحسن عباد صاحب حافظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے، ان سے یہ سوال ہوا تھا تو وہی جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو صفیں متصل ہوں، باہر تک اندر جگہ ہی نہیں ہے، صفیں دور تک گلیوں میں سڑکوں میں چلی گئی ہیں، پھر تو آپ کو پورا جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اندر جگہ ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ثواب میں کافی ساری کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں حرم میں کیونکہ صفیں گول ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اگر امام کے آگے سے جگہ خالی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل ایک بندہ امام کے آگے آگے کھڑا ہو گیا، مثلا یہ کعبہ شریف ہے تو یہاں امام صاحب کھڑے ہیں اور وہ سینٹر میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، یہ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ جی ہم مدینہ منورہ گئے تھے تو واپس آئے ہیں تو ہمیں مولانا صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ عمرہ کریں۔ یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے لے لیا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا ارادہ حج اور عمرے کا نہیں ہے، جیسے آپ یہاں رہتے ہیں، آپ گھر سے آئے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال سے واپس آئے، تو آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے حج عمرے کا، آپ نے سیدھا کیمپ میں آنا ہے، تو آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، آپ کا حج اور عمرہ کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہی نہیں۔ یہاں پہ ہی ایک فیملی رہتی ہے، بلکہ یہاں جدھر کو آ رہے تھے تو ادھر ہی ان کا گھر ہے، محلے کا تو مجھے علم نہیں ہے، تو بہرحال انہوں نے مجھے سوال کیا کہ جی ہم مکہ گئے تھے، تو کہتے ہیں اب ہمارے فیملی ممبرز جو 7-8 ہیں، تو واپس آئے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا جو آپ نے عمرہ نہیں کیا؟ وہ کہا جی نہیں کیا، ہاتھ سے پکڑا اور لے گئے کسی مولوی کے پاس کہ جی ان کو مسئلہ سمجھائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کتنے فیملی ممبر تھے؟ کہا جی 7-8 ہیں۔ کہا آپ کو 8 دم پڑ گئے۔ اللہ اکبر، 8 دم، 8 بکرے، 500 روپے کا بھی ایک بکرا ہو تو 4000 تو گیا نا بیچارے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہوں اور آپ کا حج اور عمرہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں، آپ اپنا کام کریں اور واپس چلیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ سمجھیے گا سوال کہ جی شروع میں رفع دین ہوتا تھا تو اس لیے تھا کہ منافق اپنی بغلوں میں بت رکھتے تھے یہاں۔ اب جو بت بغلوں میں رکھا جائے گا تو وہ چھوٹا ہی ہوگا نا، کوئی بڑا تو نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹا ہی ہوگا نا، مثلاً اتنا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے تو جب نماز شروع کرتے تھے تو وہ نہیں گر جاتے تھے؟ نماز شروع والا رفع دین تو سارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اللہ اکبر نماز شروع کرتے۔ اب یہ کیا تو بت تو اسی وقت گر گئے، بس یہ رکوع والے پہ گرتے ہیں، شروع والے پہ نہیں گرتے، بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ ہو بھی دیکھیں پریکٹیکل، یہاں رکھے آپ اس کو، یہ کرتے رہے رفع دین، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے اگر چھوٹا ہو، مثلا یہ موبائل ہے تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک میں آپ سے جواب مانگتا ہوں کہ جب یہ شروع والا کہتے ہیں جی شروع مکہ میں پیچھے منافق لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بغلوں میں بت رکھتے تھے، تو اللہ کے بندو مکہ میں منافق تھے ہی نہیں، مکہ میں منافق نہیں تھے۔ مکہ میں 2 ہی قومیں تھی، یا کافر یا مسلمان۔ اور جو مکہ میں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے تھے نا، وہ صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام، یہ اتنا بڑا کیچڑ ہم ان پہ اچھال رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو یہ کہہ کر کہ جی پہلے یہ دار ارقم میں پہلے نماز ہوتی تھی، جہاں آج صفا پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے۔ صفا پہاڑی سے پیچھے جہاں یہ محل بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں تقریباً یہ دار ارقم تھا، جہاں شروع میں لوگ آ کے نماز پڑھا کرتے۔ عمر فاروق کہاں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ تلوار ہاتھ میں تھی، دار ارقم کی طرف آئے تھے، لوگوں نے کہا وہ تو آ رہے ہیں عمر فاروق، تو آپ نے فرمایا تھا کوئی بات نہیں، آنے دو، دار ارقم میں تھے، اور اس وقت وہ صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو کمزور تھے اور چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ سیدھا صحابہ اکرام کے اوپر الزام ہے۔ منافق تو مکہ میں تھے،
سوری مدینہ میں وہاں منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، مکہ میں تو تھے ہی نہیں۔ اور جب آپ مدینہ میں گئے تو 13 سال کے بعد گئے ہیں، پھر آپ کی شروع والی بات ہی ختم ہوگی، وہ غلط ہے۔ 13 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا، سینٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ 23 سال ٹوٹل دعوت ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی میرے بھائی، کوئی بھی نماز۔ عبداللہ بن مسعود کی جو روایت موجود ہے تو حنفیوں کے ہی امام ہیں، امام زیلعی، نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، جو ہدایہ ہمارے حنفی بھائیوں کی مین کتاب ہے جس کے اوپر پورا مذہب کھڑا ہے، اس میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تخریج نصب الرایہ کے اندر امام زیلعی نے کی ہے، اور امام زیلعی نے جو نسخہ تحقیق والا چھپا ہوا ہے 4 جلد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث کو کئی وجہ سے انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، تو ان کے اپنے امام ہی کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ اب دیکھیں ہم دلائل کی بات اگر کریں تو وہ تو بہت سے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو وحی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، یا رہ جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اب آپ کافروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، جنگ بدر ہوئی، تو اگر آپ کو پہلے ہی پتا تھا تو وحی آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو علم غیب تھا، آپ معراج پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور بولے بھائیو ناراض تو نہیں ہے، گئے ہیں۔ کتنی نمازیں دی تھی اللہ نے پہلے 50۔ کس نے فرمایا تھا کہ واپس جا کے کام کروا لیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا تو آپ شروع میں ہی کہہ دیتے کہ یا اللہ 5 دے دے، 50 میری امت نہیں پڑے گی۔ ایک دفعہ آئے 10 کام ہوئی، دوسری دفعہ 10، تیسری دفعہ 10، چوتھی دفعہ 10، 5ویں دفعہ 5، اور جب پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کو تو ابھی 5 ملی، اور کم کروائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس نہیں جاتا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، اگر سارا ہی آپ کو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، 5 پڑھیں گے میں 50 کا ثواب عطا کروں۔ جی دیکھیں حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اسی طرح باغ کے رکوع میں ملے تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصک، تیری اس حرص کو، لالچ کو اللہ زیادہ کرے، نیکی کا یہ لالچ ہے، ولا تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھیں، پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ جو بندہ رکوع میں آ کے ملتا ہے تو اس کی حالت بالکل وہی ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ مکہ میں رہتے ہیں کہ جو حج ہوتا ہے عرفہ کا دن ہوتا ہے نا 9 ذو الحجہ، تو اس کا ٹائم کیا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ حج نہیں کیا آپ بھائیوں نے، زور سے لے کر مغرب تک، یہی وقت ہے نا، کہ اس میں جو بندہ میدان عرفات میں نہیں گیا تو اس کا کوئی حج نہیں۔ یہ ٹائم ہے اس بندے کے لیے جس کو کوئی مجبوری لاحق نہ ہو، لیکن اگر کوئی مجبور ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چلے جاؤ، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرو اور مزدلفہ آ جاؤ، اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ ہو گیا کہ نہیں؟ حج ہو گیا، لیکن اصل ٹائم سے وہ پیچھے ہٹ گیا، مجبوری کی وجہ سے اس کا حج ہو گیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر علماء نے فتویٰ دیا ہے تو ساتھ یہ وضاحتیں بھی کی ہیں کہ اس کی کنڈیشن وہی ہے جو اس بندے کی ہے جو عرفہ میں مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، رات کو پہنچا، ایک بات۔ دوسری بات، اس بندے کی سورہ فاتحہ رہ گئی تو بھائی کہتے ہیں جی وہ تو ضروری نہیں ہے، نماز ہوگی، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں قیام بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ بھائی اس کا قیام بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ فاتحہ بھی رہ گئی اور قیام بھی رہ گیا۔ تو اب کوئی مولوی دے فتویٰ، کوئی حنفی جو ہمارے بریلوی ہوں یا ہمارے دیوبندی بھائی ہوں، وہ ذرا فتویٰ دیں کہ اگر کسی کا قیام بھی رہ جائے تو رکعت ہو جائے، کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ایک مجبوری کی شکل، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، خاص، تو خاص واقعے کو عام بنا لینا یہ غلطی ہے۔
یہ اصحابی کن نجوم، یہ روایت مشہور ضرور ہے لیکن اس کی سند وہ اس پہ کافی سارا علماء نے کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ جی ہمارے بزرگ سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھائی نے کسی آدمی نے داڑھی منڈائی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجوس کے کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے تو وہ ادھر آ کے بیٹھے تو آپ نے چہرہ اقدس پھیر کر ادھر کر لیا، وہ ادھر آیا تو ادھر، ادھر آیا تو ادھر۔ اس نے سوال کیا کہ مجھ سے کیا کوئی جرم ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو میرے بھائی، اب داڑھی جو ہے نا عجیب صورتحال ہے، واللہ عجیب ترین صورتحال ہے، افسوس والی۔ پہلی بات تو رکھیں گے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ جن بھائیوں کی نہیں ہے ناراض نہ ہوئیے گا، وہ چٹم کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واف اللحا و کس الشوارب، داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو امت نے کہا کہ نہیں، مونچھیں تو منڈوائیں گے، داڑھی بھی منڈوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زین الرجال، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب لفظ ہے، زین الرجال باللحا، مردوں کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے داڑھی کے ذریعے۔ تو داڑھی تو آپ کو مرد سمجھ کے آتی ہے لیکن آپ اس کو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جس کی طرف تو آ رہی ہے، تو کہیں اور چلی جا۔ تو میرے بھائی یہ تو مردوں کی خوبصورتی ہے، اور کوئی نبی داڑھی کے بغیر اللہ نے نہیں بھیجا ہے دنیا میں، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ اور عجیب بات ہے کہ جن کو ہمارے بھائی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور ان کے پوسٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، سب کی داڑھیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو خود نہیں رکھیں گے۔ اور پھر اگلی بات، جی داڑھی میں کوئی اسلام رکھا ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں داڑھی میں تو اسلام نہیں رکھا ہوا، اسلام میں داڑھی ضرور رکھی ہوئی ہے، اسلام کے اندر داڑھی ضرور ہے۔ اور پھر دوسری بات افسوس والی کہ یہ جو منڈاتے ہیں وہ تو منڈاتے ہیں، کچھ رکھیں گے ادھر سے لائن فرنچ کٹ، جیسے دروازے کو تالا نہیں لگا ہوتا ایسے تھوڑی سی۔ اور بات جی یہاں سعودی عرب میں نہیں ہے ایسا، تو بھائی سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان کے پیچھے چل پڑے؟ وہ تو پھر آپ لوگوں پہ ظلم بڑا کرتے ہیں، ہم بھی شروع کر دیں۔ کفیل وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھائی بڑا پریشان ہوتے ہیں، تو کسی کا عمل یہ نہیں ہے۔ واللہ ہم نے دیکھا کسی بھائی کو کہو نا شلوار اوپر کر لو ٹخنوں سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو نہیں کریں گے۔ اور باہر دیکھیں گے بازار میں وہ جناب پاجامہ فیشنیبل، وہ کاٹا ہوا ہوتا ہے نیچے سے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پھاڑ دیا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے یہ ڈیزائن ہے۔ وہ ڈیزائن سمجھ کے پہن لیں گے یورپ کا، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اوپر نہیں کریں گے۔ ان کی داڑھی فرانچ کٹ وہ رکھیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں رکھیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پہلے سارے لوگوں کی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی ہوتی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، عتبہ شیبہ کی بھی داڑھی تھی، سب کی تھی، سب سارے رکھتے تھے۔ اذکار کے لیے تسبیح کا استعمال شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی انگلیوں پر گنو، قیامت والے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی، اور دائیں ہاتھ پہ گنو، بس بائیں پہ نہیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے بائیں پہ بھی گنتے ہیں، یہ بایاں ہاتھ ایسے کاموں کے لیے ہے جو اچھے نہیں ہیں، استنجا کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ پہ گنے۔ بعض علماء نے مجبوری کی حالت میں یہ کہا کہ جی کوئی آپ ایسا پڑھ رہے ہیں، جیسے آتا ہے کہ صبح کو جس نے یہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھا، اسی طرح اللہم انی استغفرک و اتوب الیک یہ پڑھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھول جاتا ہے، اس کو انگلیوں میں نہیں یاد رہتا تو وہ مجبوراً اس کو استعمال کر لے، بس اتنی سی گنجائش۔ اور وہ چند علماء کا فتویٰ ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر اشارہ کرنا اس آدمی کے لیے تو ہے جو طواف کر رہا ہے اور اس کو حجر اسود کو چومنے کا یا ہاتھ لگانے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ اس کو اشارہ کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کے لفظ موجود ہیں، ویسے اشارہ کرنا ہے، سلام کرتے ہیں، یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے۔
بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعا پڑھنی چاہیے وہ ثابت ہے. اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا و امنا، کہ اللہ اس گھر کو عزت و احترام اور لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت کو اور زیادہ کر دے. کس پہ؟ اشارے کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. یہ چیزیں تو اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب آپ صفا پر جائیں تو حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کو اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور دعا کریں. اب ان کو اس مسئلے کا تو پتہ نہیں، وہ ویسے ہی ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اور صحیح یہی ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی بیوی ہے زوجہ محترمہ. چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب فضیلت الشیخ محمد اختر صدیق صاحب، اللہ ان کو اس مدلل بیان پر جزائے خیر دے اور ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے. جو باطل نظریات ہیں ان سے دل و دماغ کو صاف کرنے کی توفیق دے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. یہ گناہوں کے کفارے کا، درجات کی بلندی کا اور عقیدے کی درستگی کا ذریعہ سبب بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.